میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ رب ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وہ کہتا ہے بندہ کسی طرح میرے قریب آئے، مجھ تک پہنچے، میری بارگاہ میں حاضر ہو، گناہ کرتا رہے سارا سال، ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے، لیکن اس کے دل میں پھر میرا ڈر اور خوف پیدا ہو اور وہ میری بارگاہ میں آ جائے، میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے اور توبہ بھی سچے دل سے کر لے، پھر اس کو ایسی توبہ نصوح کر لے کہ اس توبہ کے بعد کوئی گناہ نہ رہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ڈاکو ہے، پھر میں نے یہ نہیں دیکھنا وہ کتنا گناہگار ہے، کتنا بدکار ہے، آ گیا میری بارگاہ میں ہے، جھک گیا میری بارگاہ میں ہے، مجھ سے توبہ طلب ہے، پھر میں نے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو نہیں دیکھنا بلکہ اس کے ان آنسوؤں کو دیکھنا ہے جو میرے ڈر اور خوف سے میری بارگاہ میں بہائے گا۔ تو مقام ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ فضیل بن عیاض کہنے لگے اچھا اللہ معاف فرما دے گا؟ تو فرماتے میری توبہ آج کے بعد میری سچے دل سے توبہ، میں کوئی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، میں کہیں نہیں چوری کروں گا۔ تو آپ جن کے ساتھ مل کے ڈاکہ ڈالتے تھے نا، جو آپ کے ساتھی تھے، آپ اس گروپ کے سردار تھے، ان کے پاس گئے اور کہنے لگے وہ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میں نے تو اس کام سے توبہ کر لی ہے، میں تو بس اس کام کو میں نے چھوڑ دیا ہے، میں نے اللہ کے ساتھ لو لگا لی، اللہ سے صلح کر لی ہے، تم کسی اور کو سردار بنا لو، میں اب اس کام کو نہیں کرنے والا۔ وہ جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے جب ہم ڈاکہ ڈالتے تو ساتھ مل کے ڈالتے تھے، اب ہمیں کسی اور سردار کی کیا ضرورت، اگر آپ نے اس کام کو چھوڑ دیا تو ہم بھی اس کام سے توبہ کرتے ہیں۔ اب وہ پورا گروپ توبہ طائب ہو گیا، فضیل بن عیاض توبہ طائب ہو گئے۔ اب پھر وہ کسی عالم کے پاس چلے گئے اور مسئلہ پوچھا کہ عالم صاحب میں نے ساری زندگی ڈاکے ڈالے، لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہے، کیا میری توبہ اللہ قبول فرما لے گا؟ فرماتے ہیں اللہ قبول تو فرمائے گا، لیکن اب یہ معاملہ حقوق العباد کا آ گیا، اب جب تک تو ان کی چوری کردہ چیزیں واپس نہیں کرے گا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ فضیل بن عیاض کے پاس جو رقم تھی، جو اشیاء تھی، وہ تو آپ نے ان کو دے دی جن کے گھر سے چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا۔ ایک یہودی تھا، اب یہودی کے دروازے پر چلے گئے، اسے کہنے لگے کہ یہودی میں نے فلاں سال تیرے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا اور کچھ چیزیں چورائی تھیں، کہ تو مجھے، میں نے اب اس کام سے توبہ کر لی ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ وہ یہودی کہنے لگا میں ایسے تو معاف نہیں کرتا، اگر تو معافی مانگتا ہے تو اس کی ایک شرط ہے، تو میرے اونٹ جو رکھے ہوئے ہیں ان کی صفائی کیا کرے گا، ان کو چارہ ڈالا کرے گا۔ فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، وہ اکڑ سکتے تھے، ان کے پاس روک تھا، دبدبا تھا، نیزہ چلانا، تیر چلانا جانتے تھے، لیکن توبہ سچی کر لی تھی نا، دل سے توبہ کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، اگر معافی اس صورت میں ملتی ہے تو میں تیرے اونٹوں کے آگے چارہ ڈالنے کو تیار ہوں۔ اب وہ فضیل بن عیاض ہے، زندگی ان کی بدل گئی، پہلے ڈاکو تھے، اب آجزی آ گئی، انکساری آ گئی، اب ان کے اس یہودی کے اونٹوں کے آگے چارہ ڈالنے لگے۔ 3-4 دن گزرے، یہودی کہنے لگا فضیل وہ جو گٹھڑی پڑی ہے، جو مٹی سے بھری ہوئی گٹھڑی، وہ مجھے لا کے دو، مٹی کے جو ڈھیلے پڑے اس گٹھڑی کو مجھے لا کے دو۔ وہ جب گٹھڑی اٹھا کے لا کے رکھی اس یہودی کی خدمت میں، یہودی جب اس گٹھڑی کو کھولا اس میں سے سونے کی اشرفیاں نکلنے لگی۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں یہودی تو کہہ رہا تھا وہ جو مٹی کے ڈھیلے ہیں جس گٹھڑی میں، وہ اٹھا کے لاؤ، یہاں تو سونے کی اشرفیاں ہیں۔ وہ یہودی کہنے لگا میں تو رات کثرت سے پڑھتا ہوں، میں نے تو رات میں پڑھا تھا جب کوئی مسلمان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ طائب ہو جاتا ہے تو اللہ اس مسلمان کے لیے مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ یہ تو تیری برکت ہے، تو نے سچے دل سے توبہ کی تو یہ مٹی بھی سونا بن گئی۔ فضیل بن عیاض کہنے لگے اب تو مجھے معافی دے دو۔ وہ کہنے لگا معافی کی لی، اب 1 سال دے کی ہے، اب تو مجھے کلمہ پڑھا مسلمان کر، میں نے تجھے معاف کیا۔ فضیل بن عیاض نے یہودی کو کلمہ پڑھایا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ سامعین کرام آپ نے دیکھا کہ فضیل بن عیاض پہلے کیا تھے، لیکن ان کی زندگی میں وہ موڑ کیسا آیا، وہ قرآن کی آیت جب دل پر لگی نا تو انہوں نے اس آیت کو دل میں اتار لیا۔ آج ہمارے سامنے بھی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں،
قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، قرآن حضرات قرات کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کیوں نہیں بدلتے؟ ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، دنیا کی محبت بس گئی ہے، اس دنیا کی محبت نے جائے اثر کر جائے تو پھر قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ قرآن کو ایسے پڑھو کہ جیسے وہ ہستیاں پڑھا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے کے لوگوں کو لے کر باہر آئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا بارش برساتے کچھ سالی ہوتی ہے، کہاں دھو کے آئے؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز ہے موسیٰ تیری قوم میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو گناہ کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے، اس کے گناہ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اپنی قوم میں سے اس شخص کو نکال دے، ابھی جب بارش برسنا شروع ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا وہ کون گناہگار ہے جو ہماری صفوں میں نکل جائے۔ اب جو گناہگار ہوتے اسے تو پتہ ہوتا ہے نا، تو میں نے کتنے گناہ کیے۔ جب یہ آواز اس کے گھروں تک پہنچی، جب پہنچی وہیں ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، وہیں دل میں اللہ کے حضور توبہ استغفار شروع کر دی، معافی مانگنا شروع کر دی، توبہ استغفار کرنے لگ گیا۔ پھر آواز آئی کوئی گناہ وہ کون گناہگار ہے جو ہماری صفوں میں اور 40 سال سے گناہ کر رہے وہ نکل جائے۔ پھر جب اس کے کانوں میں آواز پہنچی نا، پھر کثرت سے اس نے توبہ استغفار شروع کر دی، اور رویا نہیں، آنکھ سے آنسو نہیں نکلے تاکہ دائیں بائیں والے کو خبر نہ ہو جائے، پردہ بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا۔ تو پھر تھوڑی دیر گزری، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کون گناہگار ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، ہماری صفوں سے نکل جائے، نہیں تو ابھی میں اس کا نام لیتا ہوں۔ بس اتنا کہا نا، اس بندے کے دل میں اتنا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، اللہ کی اتنی خشیت آ گئی، اور اس نے وہی سچے دل سے توبہ کی۔ ادھر اس نے سچے دل سے توبہ کی، ادھر چمچم بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، باری تعالیٰ ابھی تو صفوں سے کوئی بندہ نکلا بھی نہیں اور تو نے بارش بھی برسا دی۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جو گناہگار تھا نا اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے باری تعالیٰ اس کا نام ہی بتا دے۔ اللہ فرماتا ہے جب گناہگار تھا تب نام نہیں بتایا، اب تو وہ میرا پیارا بن گیا ہے، اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اب تو وہ میرا ہو گیا ہے، اب نہیں اس کا نام بتاؤں۔ تو دوستو جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ پھر اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی کوشش فرما دیتا ہے۔ تو سامنے وقار ہماری زندگیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن ہم توبہ کے قریب نہیں ہوتے۔ جب ہم کوئی کام لکھ رہے ہوتے ہیں پن سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو ہم ربر سے مٹا لیتے ہیں، وہ چیز مٹ جاتی ہے وہ جو غلطی ہے